افغانستان پر طالبان کے قبضے کے بعد افغان باشندے بڑی تعداد میں سرحد پار ایران میں داخل ہو رہے ہیں۔ اگست کے وسط میں طالبان کے اقتدار پر قبضے کے بعد سے ملک معاشی تباہی کے دہانے پر کھڑا ہے۔ لاکھوں افراد کے کام چھوٹ گئے اور وہ اتنے غریب ہو گئے کہ وہ اپنے خاندان کا پیٹ بھرنے میں بھی ناکام ہو رہے ہیں۔ نارویجین ریفیوجی کونسل کے مطابق پچھلے 3 مہینوں میں 3 لاکھ سے زیادہ لوگ غیر قانونی طور پر ایران میں داخل ہوئے ہیں اور مزید 4000 سے 5000 یومیہ کی شرح سے ایران پہنچ رہے ہیں۔ افغانستان سے ایران جانے والا ہر کوئی ایک ہی وجہ بتاتا ہے۔ یہاں سے میں ایران میں داخل ہو جاؤں گا۔ یہاں کچھ نہیں ہے، کوئی کام نہیں ہے۔ ہم لوگوں کو یہاں سے جانا پڑ رہا ہے کیونکہ ہم لوگ بہت غریب اور بدقسمت ہیں۔ میں نے کئی بار سرحد پار کرنے کی کوشش کی لیکن باہر نکال دیا گیا اور اب میں دوبارہ کوشش کر رہا ہوں۔ یہاں کوئی کام نہیں ہے، مجھے جانا ہے۔ میرے گھر والے بھوک سے تڑپ رہے ہیں۔ نائب تارکین وطن کے ایک گروپ کے ساتھ ایرانی سرحد کے قریب ایک ویران علاقے میں ہے اور وہ جلد ہی ایران میں داخل ہو جائے گا۔ رات کے وقت وہ اور اس کے بھائی ایک اسمگلر کے ساتھ رینگتے ہوئے سخت حفاظتی حصار میں ایران جانے کے لیے تیار ہیں۔ ہم ڈرتے ہیں، آپ اچھی طرح جانتے ہیں وہ طالبان ہے۔ میں نے ابھی شادی کی ہے اور کوئی کام نہیں ہے، اخراجات زیادہ ہے اور ہمارا اپنا ذاتی گھر نہیں ہے۔ 2 دہائیوں سے اس کاروبار سے منسلک ہرات میں ایک اسمگلر خاتون نے بتایا کہ طالبان کے قبضے سے پہلے وہ ایک ہفتے میں 50 یا 60 افراد کو ایران لے جایا کرتی تھیں، جس میں تقریباً سبھی مرد ہوتے تھے۔ پہلے ہفتے میں 50 سے 60 مسافر ہوتے تھے لیکن اب زیادہ ہیں۔ 3 ماہ قبل طالبان کے اقتدار میں آنے کے بعد سے میں نے تقریباً 500 پورے خاندانوں کو منتقل کیا ہے۔ اگست کے بعد سے وہ ایک ہفتے میں تقریباً 300 لوگوں کو سرحد پار کراتی ہے، جن میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں۔ وہ فی شخص تقریباً $400 کے برابر چارج کرتی ہے، لیکن صرف $16 ہی پیشگی رقم ہوتی ہے۔ باقی رقم تارکین وطن کو کام ملنے کے بعد ادا کرنا ہوتا ہے۔ بعد میں ادائیگی کا نظام ہرات میں عام ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہاں بہت زیادہ تارکین وطن ہیں۔ افغانستان کے مغربی شہر ہرات سے ہر روز متعدد بسیں نکلتی ہیں جو سینکڑوں لوگوں کو سرحد تک لے جاتی ہیں۔ وہاں وہ اترتے ہیں، اسمگلروں سے ملتے ہیں اور کئی دنوں تک پیدل سفر کرتے ہیں۔ کبھی پک اپ ٹرکوں سے سفر کرتے ہیں اور کبھی بنجر زمین یا پہاڑوں کے راستے رات کی تاریکی میں پیدل سفر کرتے ہیں تاکہ گارڈز اور چوروں سے بچ سکیں۔ ایران میں زیادہ تر تارکین وطن کام تلاش کرنے کے لیے رکتے ہیں، لیکن چند کو مزید ترکی اور یورپ جانے کی امید ہوتی ہے۔ ہم صبح نیمروز جائیں گے، پھر پاکستان کی سرحد عبور کریں گے اور پھر ایران۔ ہم ایرانی صوبوں سے ہوتے ہوئے تہران جائیں گے۔ اس کے بعد خدا کی مدد سے ہمیں امید ہے کہ ہم ترکی پہنچ جائیں گے اور آخر کار یورپ پہنچ جائیں گے۔ اب تک طالبان کے بعد یورپ جانے والے افغان مہاجرین میں اضافہ نہیں ہوا ہے۔ 21 نومبر سے یورپی یونین کی ہفتہ وار مائیگریشن رپورٹ کے مطابق یورپی یونین میں افغانوں کا داخلہ زیادہ تر مستحکم رہا ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ نومبر میں ترکی سے اٹلی پہنچنے والے کچھ افغانوں نے حکام کو بتایا کہ وہ طالبان کے قبضے کے بعد اپنے ملک سے فرار ہو گئے تھے، لیکن آنے والوں کا ایک اہم حصہ ممکنہ طور پر ایران میں رہنے کا ارادہ رکھتا ہے، جو اپنے دروازے بند کرنے کے لیے جدوجہد کر رہا ہے۔ ایران میں پہلے ہی 30 لاکھ سے زیادہ افغان مہاجرین ہیں جو گزشتہ دہائیوں کے ہنگاموں کے دوران اپنے وطن سے فرار ہو گئے تھے۔ ایران ملک بدری کو تیز کر رہا ہے اور اس دوران ہر ہفتے 20,000 یا 30,000 افغانوں کو واپس بھیج دیا جا رہا ہے۔ انٹرنیشنل آرگنائزیشن فار مائیگریشن کے مطابق اس سال ایران نے 21 نومبر تک 1.1 ملین سے زیادہ افغانوں کو ملک بدر کیا، جو کہ 2020 میں ہونے والی کل تعداد سے
33% زیادہ ہے۔ ڈپورٹ کیے جانے والے مہاجرین اکثر بار بار سرحد عبور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بیورو رپورٹ، ETV بھارت۔